جی ریحان ہاشمی صاحب، تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہوگی. کن دوستوں سے ملاقات ہوئی اور کیا ہو رہا ہے متحدہ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک اصلاح کر دوں، میں رکن رابطہ کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان نہیں ہوں. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے 3 مختلف ایشوز کے اوپر جن کو دکھایا، یقینی طور پر کہ جب پی ٹی آئی کے دوستوں کے ساتھ ہمارا الحاق تھا تو وہ کچھ کنڈیشنز تھیں، اور وہ کنڈیشنز یقینی طور پر کراچی پیکج کے حوالے سے تھا، ایم کیو ایم کے لیگل دفاتر کھلانے کے حوالے سے تھا، یا یونیورسٹیز کے قیام کے حوالے سے تھا، اور جو مسنگ پرسنز تھے ان کے حوالے سے تھا، کاؤنٹنگ کے حوالے سے تھا، سینسس کے حوالے سے تھا. 2 چیزوں میں پروگریس ضرور ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کسی حد تک گورنر کے ذریعے ایم کیو ایم کے اس کراچی پیکج کی ریفلیکشن معمولی نوعیت کی ہی صحیح شروع ضرور ہوئی تھی. ہم اس بات کو بھی سمجھتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی اپنی ہی اعدادی اکثریت، اپنے ہی ممبران کو انٹیکٹ نہیں رکھ سکتی تو ہمارا ان کے ساتھ رہنے کا کوئی جواز، لاجیکل ریزن نہیں بچتا تھا. تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اس کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنا آپٹ کرے جو بہتر سے بہتر جو آؤٹ کم اور رزلٹ لے سکتی ہو اپنے لوگوں کے اس ایکسپیکٹیشنز کا جو لوگ اس سے توقع وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس گورنمنٹ کے ساتھ اور جو فریقین ہیں یہ وہی لوگ ہیں بنیادی طور پر کہ جن سے ہم ان حقوق کے لینے کی جدوجہد کر رہے تھے، اور آج کم از کم وہ حقوق جو ہم لینے کی جدوجہد کرتے رہے سیاسی طور پر، وہ ایک ریٹن فارم میں موجود ہے. اس ریٹن فارم کی امپلیمنٹیشن ہونی ضروری تھی. انفارچونیٹلی وہ ریفلیکشن جو ایگریمنٹ کی تھی وہ ابھی تک موجود نہیں ہے، جس کے اوپر ہم گلہ کر رہے ہیں. اور نہلے پہ دہلا یہ کہ خاص طور پر سندھ میں جو ابھی انتخابات 18 پوائنٹس ہیں اس ایگریمنٹ میں، پچھلے 2-2.5 ماہ میں ان 18 میں سے کون سا نقطہ جو ہے اس پہ عمل درآمد ہو گیا ہے؟ دیکھیں، لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے ہم بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے، کیونکہ ایکٹ جو نافذ العمل ہونا ہے، اور جو 2013 میں ایم کیو ایم پاکستان نے 2017 میں ایم کیو ایم پاکستان نے پٹیشن آنریبل سپریم کورٹ میں دائر کی، اور آنریبل سپریم کورٹ کے جو ڈیسیجن آیا وہ واضح طور پر ایم کیو ایم کے اس موقف کی حمایت کرتا ہوا نظر آیا کہ لوکل گورنمنٹ امپاور ہو. ایک عام آدمی کو اپنے گھر سے نکلتے ہی سڑک کی بہتری سے لے کر میونسپل سروسز سے لے کر پانی کی ترسیل، بالکل ٹھیک ہے. جو لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے پرانے قانون کے تحت ہوئے، اس پہ تو آپ کے کنسرنز ایڈریس ہو گئے تھے؟ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے ایڈریس ہونے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا ہے لوکل باڈی الیکشن میں؟ ایڈریس اس وقت ہوں گے جب ایکٹ نافذ العمل ہوگا. تاحال وہ نافذ العمل نہیں. آرٹیکل وہ تو 1 مہینے میں ہونا تھا، ودن 1 month with mutual agreement. تو ابھی تک 2-2.5 ماہ میں میوچل ایگریمنٹ نہیں ہوا آپ کا. یہی انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک اس کی ریفلیکشن ہونی تھی، نہیں ہوئی. وہ اس حد تک ضرور ہوا ہے کہ اس پہ درجنوں میٹنگز اور مباحثہ ہو چکا ہے، اس پہ بات چیت ہو رہی ہے. مجھے کبھی کبھی اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ پارلیمانی جو پارٹیز ہیں ہمارے ہاں، ان کو عادت ہو گئی ہے پارلیمنٹیرینز کے ذریعے ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کی، تو لوکل گورنمنٹ کی امپلیمنٹیشن اور اس کی کنٹینیوٹی نہیں چاہتے عمومی طور پر. دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کے قیام سے لے کر آج 75 سال تک اگر آپ انالائز کریں تو 75 سالہ دور میں جو سب سے زیادہ دورانیہ گزرا وہ ایڈمنسٹریٹو دور کا گزرا ہے، منتخب بلدیات کا دورانیہ کم گزرا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام ہی پولیٹیکل پارٹی لگتا یہ ہے، قوی امکان اس بات کا ہے. آپ کے دفاتر کھل گئے ہیں معاہدے کے مطابق؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ما سوائے لوکل گورنمنٹ کے قانون سازی کے کچھ نکات کے اوپر کنسنسس ڈیولپ ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. اور کچھ نہیں ہوا، یہ 18 کے 18 نکات ابھی اسی طرح کے. عامر خان صاحب 17 فروری کو فرما رہے تھے 150 لیٹر فیول کی پرائس پہ ٹانگیں کام گئی تھیں، اب 200 سے اوپر گیا ہے فیول کی پرائسز. تو اب کیا حالات ہیں ایم کیو ایم کے؟ ایم کیو ایم کے اس وقت بھی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی، آج بھی لوگوں کی اس سے بڑھ کر ڈیمانڈ ہے. اور دوسری جانب جو ارباب اختیار ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو ریزنز اور جو آرگومنٹ ان کا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ریاست کو مضبوط ہونے کے لیے وہ جو سبسیڈائز کیا ہوا تھا وہ ختم کرنا ضروری ہے، اور وہ یقینی طور پر عوام پہ بوجھ آ رہا ہے. ہمارے لیے صورتحال ایم کیو ایم کے لیے اس لیے بھی
انتہائی کرٹیکل ہے کہ لوگوں کی توقعات تھی، ہماری بھی توقعات تھی کہ کچھ چیزیں بیٹرمنٹ کی طرف جائیں گی، اور یہ ان کا ایکسپیرینس ہے جو موجودہ گورنمنٹ ہے۔ وہ ایکسپیرینس کتنا نظر آیا آپ کو؟ 150 سے 200 اور 250 پہ چلا جائے گا، 300 پہ، 263 پہ ڈیزل ہے، تو یہ آپ کی توقعات کے عین مطابق ہے؟ اور عوام اس وقت آپ کو کیا کہہ رہی ہے؟ اور اگر کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ NA 240 کے جو ضمنی الیکشن ہوئے، اگر ماضی کے آپ کے 2018 کے دکھالے جائیں نمبرز، تو آپ کے نمبر 61,000 سے اب صرف 60 ووٹوں کی برتری، تو کچھ محسوس ہو رہا ہے آپ کو کہ عوام اب کس طرح سے بوجھ محسوس کر رہے ہیں؟ دیکھیں، لوگوں کی توقعات ہمیشہ سے MQM پاکستان سے رہی ہے اور مینڈیٹ ملتا رہا ہے۔ ہمارے مینڈیٹ کا احترام اس شق کا ایک حصہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کے بالخصوص دوستوں نے اس بات کو کہا کہ جناب ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ وسیم اختر صاحب نے آج ہی کہا ہے کہ آپ کے مینڈیٹ کا احترام بھی نہیں ہو رہا، پیپلز پارٹی نہیں کر رہی آپ کے مینڈیٹ کا احترام۔ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ جب ہم نے دیکھا یہ کہ ہمیں ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکول گراؤنڈ نہیں دیا جا رہا، مجھے یہ بتائیں کہ اگر MQM یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جو ستم ظریفی جس طرح کی ہم نے سہی ہے تھرو آؤٹ دا ایئرز فرام لاسٹ سیورل ڈیکیڈز، تو وہ تو ختم ہو جاتی پولیٹیکل پارٹی۔ MQM ہی ہے جو سسٹین کر رہی ہے کسی طریقے سے۔ دوسری چیز یہ کہ بائی الیکشنز میں عمومی طور پر رجحان 15% 10% ہی ہوتا ہے ووٹنگ کا۔ اگر ہم جو لاسٹ پیٹرن ہے دیکھیں، جو ٹرینڈ ہے ووٹنگ پیٹرن دیکھیں، تو اس میں تقریباً 10 سے 14% ووٹ کاسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے۔ لیکن یقینی طور پر ہمارے لیے بہت زیادہ خوش آئند نہیں تھا، لیکن پھر بھی MQM جیتی، MQM کی سیٹ تھی۔ لیکن سندھ میں جو ابھی الیکشنز ہوئے ہیں وہ باعث تشویش ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پر جب انسٹیٹیوشن جی تشویش کیا ہے آپ کو؟ لمحہ فکریہ کیا آپ کے لیے؟ تشویش کس چیز کی نہیں ہے کہ جب آپ کچھ ایسے ایلیمنٹس کو اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے صوبائی حکومت انفورس کر دے، مسلط کر دے، کوئی بیلٹ پیپر لے کر بھاگ رہا ہو تو کہیں پر پولنگ کے عملے کو یرغمال بنایا جا رہا ہو، تو کہیں پر پریزائڈنگ آفیسر موجود نہیں ہو، حلقہ بندیاں اپنی مرضی سے کر دی گئی ہوں، جس کا ہم تقریباً 2-3 مہینے سے کہتے آ رہے ہیں۔ کوئی ڈاکو آ کے لے گئے تھے پولنگ کے عملے کو، آپ کے پاس ہیں کوئی ایسی اطلاعات؟ دیکھیں، میرے پاس جو اطلاعات ہیں کہ ہم الیکشن کمیشن کے پاس تمام ثبوت اور شواہد کے ساتھ جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کو سنجیدگی سے بھی لے گا، اور اس طرح کے واقعات جو ہوئے ہیں، اور یہ MQM کو صرف گریوینس نہیں ہے، دیگر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بھی گریوینس ہے، شدید تحفظات ہیں کہ جو سندھ میں الیکشن کا جو طریقہ کار مرتب کیا گیا اور انسٹیٹیوشنز کو، یعنی آپ کے اتحادی جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا، ان کے علاوہ سب کو گریوینسز ہیں؟ جی، سب کی ریزرویشنز ہیں اس کے اوپر، سوائے آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی کے، کیونکہ وہ تو ارباب اختیار ہیں، صوبائی حکومت انہی کی ہے۔ اب ہم گلا نہیں کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی انہوں نے کروائی ہے؟ اگر آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے، چوکیدار آپ کے ہاتھ میں ہے، پولیسنگ آپ کے ہاتھ میں ہے، ایڈمنسٹریشن آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی خاموشی ہے، آپ کی مس مینجمنٹ ہے، تو آپ ہی رسپانسبل ہوئے نا۔ تو صوبائی حکومت کو رسپانسبل ہم اسی لیے تو ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن سے لے کر تمام وسائل موجود تھے، تمام انتظامات کی ذمہ داری آپ کی تھی، آپ کے پاس اختیار تھا، لیکن آپ نے اگر چیزوں کو سنبھالا نہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ نے انجینئرنگ کی ہے، پری پول ریگنگ کی ہے۔ تو ریحان ہاشمی صاحب، یہ کہنا درست ہوگا کہ اب جب عوام مہنگا پیٹرول، مہنگی بجلی اور مہنگائی کا بوجھ اٹھا رہی ہے، تو MQM بطور کولیشن پارٹنر اس کی ایکولی ذمہ دار ہے اس ساری چیزوں کی؟ ہمارے پاس آپشن موجود ہے، ہمارے لوگوں کی توقعات ہم سے بہت ساری ہیں، جو MQM کے سپورٹرز ہیں وہ MQM سے بہت ساری توقعات وابستہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ MQM کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں ہے، نہ تو CM بیٹھا ہوا ہے ہمارا صوبے میں، نہ ہی تو پرائم منسٹر بیٹھا ہوا ہے۔ آزادی اکثریت اگر ہمارے PTI کے لیکن وفاقی حکومت جو فیصلے کر رہی ہے اس کو وسیم اختر نے کہا 7 ووٹ ہماری سپورٹ موجود ہے۔ ریحان ہاشمی صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے سیگمنٹ میں کرنے کا۔